السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، فارسی کی دوسری میں ابھی تک آپ نے دو حکایتیں پڑھی ہیں بادشاہوں کے اخلاق اور سیرت کے بیان میں۔ باب دوم سے دو حکایتیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں حکایت نمبر 3۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ چینل سے ہمیشہ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد بادشاہ مہمان بادشاہ بود۔ زاہد مہمان بادشاہ بود۔ ایک عبادت گزار۔ زاہد ایک عبادت گزار مہمان بادشاہ، ایک بادشاہ کا مہمان بود ہوا۔ چوں بطعام بنشستند۔ نشستند میں نون دال جو ہے جمع غائب کے لیے ہے اور یہ نشستند مصدر سے بنا ہے۔ چوں بطعام بنشستند، جب لوگ کھانے پر بیٹھے، کم تر ازاں خورت کے ارادت او بود، اس سے کم کھایا جو اس کا ارادہ تھا، یعنی اس شخص کا جتنا کھانے کا ارادہ تھا بادشاہ کے سامنے کم کھایا تاکہ بادشاہ کی خوشنودی حاصل ہو، بادشاہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ کھاتا کم ہے اور عبادتیں زیادہ کرتا ہے۔ وچوں بنماز برخاستند، اور جب نماز کے لیے اٹھا، بیشتر ازاں کرد کی عادت او بود، اس سے زیادہ ادا کیا جو اس کی عادت تھی، یعنی عادت کے مطابق نمازیں کم پڑھتا تھا لیکن آج بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا ہے تو نماز کو لمبی کر رہا ہے تاکہ تا ظن صلاح در حق او زیادت کنند، تاکہ نیکی کا گمان اس کے حق میں زیادہ کرے، یعنی بادشاہ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیت کہتے ہیں ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی، میں ڈرتا ہوں کہ جو تیری کنڈیشن ہے، جس حال میں تو عبادت کر رہا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ نہ رسی بکعبہ اے اعرابی، کہ اے اعرابی تو کعبے کو نہیں پہنچے گا، کیں رہ کہ تو می روی، اس لیے کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے وہ راستہ بترکستان است، ترکستان کو جاتا ہے، یعنی تو یہ خواہش کرتا ہے کہ تو عبادتیں کر کے جنت حاصل کر لے گا، لیکن تو جو کر رہا ہے جب تنہائی میں ہوتا ہے تو عبادتیں کم کرتا ہے اور بادشاہ کے سامنے ہے تو نماز کو لمبی کر رہا ہے، گویا کہ تیرے اندر ریاکاری پائی جا رہی ہے، تیری عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو یہ شعر کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبہ نہیں پہنچے گا اے عرابی، اس لیے کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے نا وہ راستہ ترکستان کو جاتا ہے۔ چو بخانہ باز آمد، جب گھر پر واپس آیا، سفرہ خواست، دسترخوان چاہا، تاب تناول کند، تاکہ کھانا کھائے۔ اب بھئی بادشاہ کی دعوت سے آیا ہے تو پھر کھانے کی کیا ضرورت، لیکن گھر واپس آنے کے بعد چاہا کہ دسترخوان لگے اور پھر سے وہ کھانا کھائے۔ پسر داشت صاحب فراست، لڑکا سمجھ گیا، لڑکا سمجھ والا تھا اس لیے سمجھ گیا۔ گفت، اور اس نے کہا، اے پدر، اے ابا جان، بدعوت سلطان بودی طعام نہ خوردی، بادشاہ کی دعوت میں تھے کھانا نہیں کھایا؟ تو اس نے کہا، گفت اس نے کہا، در نظر ایشاں چیزیں نہ خوردم کہ بکار آیا۔ اس نے کہا میں ان لوگوں کی نظر میں کچھ نہیں کھایا تاکہ کام میں آئے، یعنی میرا یہ نہ کھانا میرے کام میں آئے۔ گفت، اسی بیٹے نے جواب دیا، نماز را ہم قضا کن کہ چیزیں نہ کر دی کہ بکار آید، نماز کو بھی قضا کر لیجئے کہ آپ نے کوئی چیز نہیں کی جو آپ کے کام میں آئے۔ بیٹے نے اس جملے کے ساتھ بہت بڑی نصیحت کر دی والد کو۔ پھر ایک قطع کہتے ہیں، اے ہنرہا نہادہ بر کف دست، اے بہارا نہفتہ زیر بغل، اے وہ شخص جو ہنر ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھے ہوئے عیبوں کو بغل کے نیچے چھپائے۔ کہتے ہیں نا، تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، اور یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ اے وہ شخص جو ہنر ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھے، یعنی دکھا رہا ہے کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، تقوی شعار ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو اپنے ہنر کو بادشاہ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، اور جو عیب ہے اس کو چھپائے ہوئے ہے، یعنی یہ حقیقتاً عبادت گزار نہیں ہے، ورنہ تنہائی میں بھی عبادت کرتا۔ تو عیبوں کو بغل میں چھپائے ہوئے اے وہ شخص جو ہنر ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھے ہوئے، عیبوں کو بغل کے نیچے چھپائے ہوئے، تا خواہی خریدن اے مغرور، روز درماندگی بسی میں دغل۔ تو کیا چاہتا ہے خریدنا اے مغرور، عاجزی کے دن کھوٹی چاندی سے، یعنی کھوٹی چاندی سے تو کیا ہی خرید لے گا؟ جس دن تو عاجز ہوگا تو اس عاجزی کے دن میں کھوٹی چاندی سے تو کیا خرید سکتا ہے؟ ابھی دنیا میں ہے، دنیا میں اچھے اعمال کر لے، ایسے اعمال کر جو ریا سے خالی ہوں، ریاکاری سے خالی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری جو ہے تیرے اوپر بھاری پڑ جائے، تیری عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، گویا کہ تو نے اس دنیا میں اپنے اعمال کو برباد کر دیا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ یہ خیال چاہیے تھا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، یا یہ گمان رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن تو نے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ تو بڑا عبادت گزار ہے، نماز کو لمبی کرنے لگا۔ نہ بادشاہ ہی خوش ہوا، نہ خالق کائنات کی رضا حاصل ہوئی۔ ایسا کام کر جو تیری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے وہ شخص جو ہنر ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھے ہوئے، عیبوں کو بغل کے نیچے چھپائے ہوئے ہے، تو کیا چاہتا ہے خریدنا اے مغرور، عاجزی کے دن کھوٹی چاندی سے۔ تو یہ تھی حکایت نمبر 3۔ حکایت نمبر 4 انشاءاللہ آپ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا شکریہ، شکراً جزیلا۔